پاک پڑھ لیں۔ قابل صد اکرام و تکریم میرے معزز بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کا حصہ تلاوت کیا ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی انسان کے جسم کے اہم ترین عضو جسے ہم ہارٹ یا دل کہتے ہیں اس کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دل مریض ہیں، بیمار ہیں، فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالی ان کے مرض کو، بیماری کو اور زیادہ کر دیتے ہیں۔ یہاں دل کی بیماری سے مراد جو جسمانی بیماری ہے جسے ہم ہارٹ اٹیک کہتے ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ یہاں بیماری سے مراد جو اللہ تعالی نے بیان فرمایا وہ دل کا نیک کاموں کی طرف راغب نہ ہونا ہے، کہ ان کے دل ان کاموں کی طرف جو انہیں کرنا چاہیے، جو نیک کام ہیں، ان میں نہیں لگتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان فی جسد بنی آدم لمضغہ، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا اچھا ہو جائے تو سارا جسم اچھا ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، اور اگر وہ جسم کا گوشت کا ٹکڑا خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، فرمایا نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خبردار رہو وہ دل ہے۔ تو انسان کا دل جب سنورتا ہے تو اس کا اثر پورے جسم کے ہر حصے پر پڑتا ہے، اور اگر انسان کا دل خراب ہو جائے تو اس کے باقی اعضاء سے بھی خیر کی توقع نہیں ہوتی۔ اور اللہ رب ذوالجلال کو انسان کی باڈی میں جو دل ہے اس میں اسپیشل انٹرسٹ ہے، خصوصی توجہ کے ساتھ اللہ تعالی نے اس قلب اور دل کے بارے میں ہمیں متنبہ فرمایا ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ فی قلوبہم مرض، ان لوگوں کے دل بیمار ہو گئے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا کہ فی قلوبہم زیغ، ان کے دلوں میں ٹیڑھا پن آ چکا ہے۔ تیسرے مقام پہ فرمایا قرآن میں ثم قست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے، پتھر یا پتھر سے بھی زیادہ۔ اور ایک مقام پہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان لوگوں کے دلوں پر گناہوں کا زنگ چڑھ چکا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اور پھر اللہ تعالی نے ہمیں ایک دعا سکھائی، وہ بھی قرآن میں، ربنا لا تزغ قلوبنا
اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، لا تزغ، ربنا لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں سے ٹیڑھا پن، ہمارے دلوں سے گناہوں کی میل وہ دور کر دیجیے۔ تو اللہ تعالی نے انسانی باڈی کے اس اہم ترین عضو کو خصوصی طور پر بیان کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دل کی بیماری کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ ایک تو جسمانی دل ہے، فزیکل ہارٹ، جو ہمارے جسم میں دھڑکتا ہے۔ تو آپ اگر ڈاکٹر، جو دل والا ڈاکٹر ہے، اس کے پاس جائیں تو وہ اس کے بارے میں آپ کو بتائے گا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں۔ آپ سے علامات پوچھے گا کہ آپ کا بلڈ پریشر زیادہ تیز ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے، تو یہ علامت ہے کہ آپ کا ہارٹ صحیح ورک نہیں کر رہا، مریض ہے۔ آپ کو سانس پھولتی ہے، یا اسی طریقہ سے اور علامات ہیں کہ آپ کا جسم بہت چربی والا ہو گیا ہے، یا اسی طرح آپ جب کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کا سانس اوپر نیچے ہو جاتا ہے، پھولنے لگتا ہے۔ تو یہ علامات ہیں کہ آپ کا جسمانی دل بیمار ہے۔ لیکن اللہ رب العزت روحانی دل کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ دل مریض ہے، بیمار ہے۔ اس دل کے بیمار ہونے کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ تو مشائخ فرماتے ہیں کہ اگر روحانی طور پر ہمارا دل بیمار ہے تو اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ نیکیوں میں دل نہیں لگتا۔ اللہ تعالی مسجد بلاتے ہیں، مسجد میں آنے کا من نہیں کرتا، دل نہیں کرتا، نماز باقاعدگی سے پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، قرآن کی تلاوت کرنے لگے یا سننے لگے تو دل نہیں کرتا تلاوت کرنے کو۔ اور جتنے نیک اعمال ہیں، جب انسان کا دل ان میں نہ لگے تو سمجھو کہ روحانی طور پر میرا دل بیمار ہے۔ دوسری علامت یہ بتائی کہ گناہ کرنے پر انسان کا دل نادم نہیں ہوتا۔ کوئی بھی گناہ کا عمل کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے تو اسے احساس ندامت پیدا نہیں ہوتا۔ اور تیسری علامت یہ بیان فرمائی کہ وہ انسان نصیحت کرنے والے کو برا سمجھنے لگتا ہے۔ والد نصیحت کر رہا ہے تو وہ اچھا نہیں لگ رہا، استاد نصیحت کر رہا ہے تو وہ اچھا نہیں لگ رہا، کوئی بھی عالم، کوئی بھی نیک انسان اسے خیر خواہی کی بات بتلائے گا تو اس کا دل اسے اچھا نہیں سمجھتا۔ یہ علامت ہے کہ روحانی طور پر آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں، آپ کا دل بیمار ہے۔ اب یہ سوال کہ انسان کا دل وہ بیمار کیوں ہوتا ہے؟ انسان کا دل روحانی طور پر کیوں بیمار ہوتا ہے؟ اور یقیناً ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم میں سے ہر مسلمان بھائی بہن یہ چاہتے ضرور ہیں کہ ہم جسمانی طور پر جس طرح مضبوط اور قوی ہوں، اس طرح روحانی طور پر بھی ہمارا دل مضبوط ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائی، اس کے لیے ہمیں وہ دروازے بند کرنے ہوں گے جن سے ہمارے دل کی بیماریاں آتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف ارشادات فرمائے کہ جن سے روحانی طور پر دل بیمار ہوتا ہے۔ فرمایا کہ 3 دروازے ایسے ہیں کہ جن سے روحانی طور پر آپ کا دل بیمار ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی کہ پہلا دروازہ انسانی آنکھ ہے۔
آگ کا دل سے کیا تعلق؟ آگ تو سر کے ساتھ لگی ہے، جسم تو دل تو سینے کے اندر ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری یہ نظر جب غیر محرم کی طرف اٹھتی ہے، جہاں اللہ نے دیکھنے سے منع کیا اس چیز پر جاتی ہے، تو یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے وہ تیر ہے جو سیدھا تمہارے دل کے اندر جا کر پیوست ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم نے اپنے دل کو بیماری سے محفوظ رکھنا ہے تو ہمیں اپنی نظروں کو، ہمیں اپنا دیکھنا وہ درست کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم اپنی نظروں کی حفاظت کرو گے، اللہ رب العزت تمہیں ایمان کی وہ حلاوت اور مٹھاس عطا فرمائیں گے جس کا ذائقہ تم اپنے دل میں محسوس کرو گے۔ اور یہ ذائقہ کیسے محسوس ہوتا ہے؟ کہ ہر اچھے کام کرتے ہوئے انسان کا دل خوش ہوتا ہے اور نیک کاموں کی طرف دل کرتا ہے کہ انسان ان نیک کاموں کو کرنے والا بنے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنی نظر کی حفاظت کریں گے۔ فرمایا کہ دوسرا دروازہ انسان کے دل کو روحانی طور پر بیمار کرنے والا وہ انسان کا کان ہے، اس کا سننا ہے، کہ ہم وہ بول نہ سنیں جن سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں منع فرمایا۔ اور خصوصاً آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے موسیقی کے بارے میں ہمیں ارشاد فرمایا کہ الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، کہ یاد رکھنا آج شیطانی کارندے تمہیں اس بات پر اکسائیں گے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، یہ دل کی غذا ہے، لیکن یہ شیطانی فعل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں متنبہ فرمایا کہ یہ نفاق کو اس طرح دل میں اگاتا ہے۔ گانا سننا، گانا بجانا، موسیقی سننا، یہ دل میں نفاق اس طرح پیدا کرتا ہے، فرمایا جس طرح بارش سے سبزہ اگتا ہے، پانی ڈالے جس طرح سبزہ اگتا ہے، فرمایا موسیقی تمہارے دل میں اس طرح نفاق اگاتی ہے۔ تو روح کی غذا کہاں سے ہو گئی؟ ہاں، اللہ رب العزت کی مخالفت، اسلام کی مخالفت اور ہر خیر کے کام سے دوری، اس کی تو یہ غذا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے موسیقی سننے کو دل کی منافقت قرار دیا کہ یہ دل کو منافق کر دیتی ہے۔ لیکن آج ہم، کاش کہ ہمیں اللہ رب العزت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات کا پاس ہو جائے۔ آج ہمارا کوئی بھی فنکشن ہے، ہم اکیلے بیٹھے ہیں، موسیقی، ہم کسی گیدرنگ میں ہیں تو موسیقی، ہمارے فنکشنز ہیں تو موسیقی، شادی ہے، بیاہ ہے، ہم گاڑی کے اندر ہیں، بند کمرے میں ہیں، تو اس موسیقی کو ہم یوں سنتے ہیں کہ جس طرح یہ کوئی گناہ اور برائی کا کام ہی نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن وہ لوگ کہ جن کے کان غنا اور موسیقی سننے سے پرہیز نہیں کرتے تھے، ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا جائے گا، اور وہ دن قریب ہے۔ آج اللہ تعالی نے ہمیں مہلت، چھوٹ دی ہے، آج اللہ تعالی نے ہمیں اعمال کرنے کے لیے موقع عطا کیا ہے۔ کل حساب کا دن ہوگا، ہم چاہیں گے کہ اے باری تعالی ہمیں ایک بار واپس بھیج کے آزما لے
اللہ فرمائیں گے الیوم الحساب، آج تو حساب کا دن ہے، اعمال کا دن گزر چکا ہے۔ میرے بھائی ہمیں ملتا کیا ہے؟ جب تک ہم شیطانی فعل کا ارتکاب اپنے فنکشنوں کے اندر نہ کریں، اس سے ہمیں کون سی تسکین ملتی ہے؟ اور پھر مردوں سے زیادہ ہماری عورتیں اس چیز کی دل دادا، اس چیز میں حد سے گزرنے والی، آج یہود و ہنود نے، آج کفار نے ان چیزوں کو ہمارے سامنے اس طرح خوبصورت بنا کر پیش کیا کہ ہم زندگی کی کامیابی ہی اس میں سمجھنے لگے ہیں، جبکہ روحانی طور پر ہم کتنے مردہ، کتنے بیمار اور کتنے مریض بنتے جا رہے ہیں، اس کا ہمیں آج احساس نہیں ہو پا رہا، اور اس کا نتیجہ نکلتا ہے پھر کہ ہمارے رشتے اور وہی فنکشنز کے جنہیں ہم رشتے بنانے کے لیے بڑی آب و تاب اور موسیقی کی دھن پہ لگاتے ہیں، وہی بعد میں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہی چپکلشیں، وہی رشتے ہمارے لیے ٹینشنز بناتے ہیں۔ اگر ہم نے ان کی بنیاد نیکی کے اوپر رکھی ہوتی، اللہ کے نبی کی سنت کے طریقے پر اس کو کیا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس میں ہمارے لیے خیر و برکات پیدا فرماتے۔ تو فرمایا کہ دل کی بیماری کا دوسرا بڑا ذریعہ انسان کا کان ہے، جس سے وہ غلط سنتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے دل میں نفاق کو اس طرح اگا دیتے ہیں جس طرح بارش ہو جائے تو سبزہ اگ آتا ہے۔ اور فرمایا کہ تیسرا دروازہ جس سے انسان کا دل روحانی طور پر مریض اور بیمار بن جاتا ہے، وہ اس کی زبان کا بول ہے۔ اور یہ زبان بظاہر تو ہمیں ایک گوشت کا لوتھڑا بے ضرر نظر آتا ہے، لیکن انسانی زندگی میں اس کا اتنا عمل دخل ہے کہ کسی اور چیز کا نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس زبان کو پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ تم مجھے اس زبان کی ضمانت اور گارنٹی دے دو، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی۔ آج یہی زبان ہے جس سے رشتے بنتے ہیں، جس سے حرار حلال ہو جاتا ہے کہ دو اجنبی مرد و عورت تھے، زبان کا بول بولا، ایجاب و قبول کیا، ایک دوسرے کے لیے حلال ہو کر میاں بیوی بن گئے۔ یہی زبان کا بول ہے۔ جب آپ غلط بولتے ہیں، میاں بیوی آپس میں اجنبی بن جاتے ہیں۔ یہی زبان کا بول ہے جس سے رشتہ داریاں آپس میں قریب آتی ہیں، اور یہی وہ بول ہے جس سے رشتے ناتے دشمنی کے اندر بدل جاتے ہیں۔ لہذا اس زبان کو احتیاط کے ساتھ استعمال کیا کرو۔ اس زبان سے اگر بولو تو خیر کی بات بولو، اور اگر اس زبان سے خیر نہیں نکل رہی تو قطع تعلقی کر کے ایک کنارے اور تنہائی کے اندر چلے جاؤ، بہت سارے فتنوں سے بچا دیے جاؤ گے۔ لیکن جب ہم اس زبان کو فضول باتوں کے اندر، فضول بحث و تکرار کے اندر اور فضول کاموں میں لگائیں گے تو اس سے ہمارا دل وہ بیمار ہوتا چلا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دل بیمار ہیں۔ اب ایک اور سوال کہ اگر انسان کا دل روحانی طور پر بیمار ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ اس دل کا علاج کس طرح کرے؟ شریعت نے ہمیں ہر راستہ، ہر طریقہ وہ بتلایا ہے۔ تو آپ اپنے دل پر غور کریں کہ کیا ہمارا دل بھی مریض ہو چکا ہے یا نہیں؟ کیا گناہوں سے نفرت ہے ہمیں؟ کیا نیک کاموں کے کرنے میں دل لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا؟ کیا نیک لوگوں کی صحبت میں جا کر ہمارا دل پرسکون ہوتا ہے یا نہیں؟
اگر یہ اعمال ہیں کہ گناہوں میں دل لگ رہا، نیکی کرنا مشکل ہو رہا ہے، اور ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے کہ جن کی مجلس اللہ رب العزت کی یاد سے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر سے خالی ہے، تو آپ کا دل مریض ہو چکا ہے۔ فرمایا کہ اس دل کی شفا، اس دل کا علاج سب سے پہلا یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کا ذکر کثرت سے کرنے والا بن جائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا شفاء القلوب بذکر اللہ، دلوں کی شفا، دلوں کی بیماری کا علاج وہ اللہ رب العزت کی یاد کے اندر ہے۔ اور قرآن میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کی طمانینت، دلوں کا اطمینان و سکون وہ اللہ رب العزت کی یاد کے اندر ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ کا ذکر صرف سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنا نہیں ہے، یہ اس ذکر کا ایک حصہ، ایک وظیفہ ہے۔ اللہ کا ذکر یہ ہے کہ جتنے فرائض و واجبات ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں ہم ان کو پوری طرح بجا لانے والے بن جائیں۔ یہ اللہ کا ذکر ہے کہ ہم مسجد میں باقاعدگی سے آئیں، ہم کوئی نماز ترک نہ کریں، ہم قرآن کی تلاوت نہ چھوڑیں۔ رمضان سر پہ ہے، ہم اس رمضان سے پوری طرح مستفید ہونے کے لیے ہر طرح کی حکمت عملی اور کوشش کریں، اور رمضان کے روزوں کو اہتمام کے ساتھ، راتوں کا قیام اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کا پلان مرتب کریں۔ اور اسی طرح جو بھی اخلاق حسنہ میں سے کوئی اچھی بات ہے ہم وہ کرنے والے بنیں، اور بد اخلاقی کو اپنے سے دور کریں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کا زنگ اور میل کو دور کر دے گا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے بنی آدم اپنے دل کو دھو لیا کر۔ حضرت ابراہیم سے فرمایا، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی اے باری تعالی وہاں تو پانی نہیں جاتا، دل کو کیسے دھویا جاتا ہے؟ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم دنیا کا جو پانی ہے اس سے وہ دل نہیں دھلتا، بلکہ اس دل کو ندامت کا آنسو بہا کر اللہ کی خشیت اور خوف کے ساتھ اس آنسو کو بہا کر اس دل کو دھو، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کا زنگ دور فرما دے گا۔ آج اللہ کے ڈر سے ہماری ندامت کا آنسو نکلا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی خشیت کسی گناہ کے کام میں ہمارے سامنے آئی؟ میرے بھائی اگر ہم نے دل کو مضبوط کرنا ہے، دل کی بیماری کو دور کرنا ہے، تو ہمیں ندامت کے آنسو بہانے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ مسجد بنانے والوں کو، مدرسہ بنانے والوں کو، نیک اعمال کرنے والوں کو ان کے بارے میں نہیں فرمایا۔ جو گنہگار اللہ کی خشیت، اللہ کے خوف سے گناہوں پر ندامت اختیار کرتے ہوئے اللہ کے سامنے آنسو بہاتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں 2 قطروں کی شان، 2 قطروں کی عظمت و اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ کسی چیز کی نہیں۔ فرمایا ایک وہ قطرہ جو مجاہد کے جسم سے خون کا قطرہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے نکلتا ہے، اور دوسرا اس انسان کی آنکھ سے نکلنے والے آنسو کا قطرہ جو اللہ کے ڈر اور اس کی خشیت سے، ندامت سے اس کے آنسو سے نکلتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے قیمتی چیز اور کوئی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں ہم ندامت کے آنسو بہائیں۔ گناہ تو انسان سے ہوتے ہیں، ہر بنی آدم سوائے انبیاء کے وہ گناہوں کا پتلا ہے،
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا خیر الخطائین التوابون، بہترین لوگ وہ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ اور توبہ اور استغفار ایک تو یہ ہے کہ ہم زبان سے کثرت سے بولا کریں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بلکہ فرمایا زبان سے نہ بھی بولو، اگر تمہارا دل ندامت سے بھر چکا، اس میں اللہ کی خشیت آ چکی اور وہ دل نادم اور شرمندہ ہے، یہ بھی تمہاری توبہ ہے۔ اور اس توبہ کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا بن جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اور یہی چیز کل قیامت کے دن ہمارے کام آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن نہ تو تمہاری اولاد تمہیں نفع دے گی، نہ تمہارا مال تمہیں نفع دے گا، جبکہ ہم اپنی زندگی کا محور اور مرکز انہی چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ پورے دن رات کی دوڑ دھوپ مال کمانے کے پیچھے، اپنی اولاد کے پیچھے، انہی کے پیچھے ہمارا دن اور ہماری رات مکمل ہوتی ہے۔ میرے بھائی، ہم اس کو اسلامی ڈگر اور سوچ پر لے آئے، شریعت نے اس سے منع نہیں فرمایا۔ اولاد کی فکر کرنا انسان پر حق ہے، اور اولاد کو حلال کما کر دینا انسان کے ذمہ حق ہے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں تمہارے لیے نفع اور فائدے مند نہیں، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر وہ انسان جو صحیح سلامت دل لے کر اللہ کے پاس جائے گا، وہ قلب سلیم اسے وہاں پر فائدہ دے گا۔ تو قلب سلیم کے لیے ہم کوشش کریں کہ جب یہ قلب سلیم بن گیا، یہ درست ہو گیا، سارا جسم درست ہو گیا، اور یہ دل خراب ہوا تو سارا جسم خراب ہو گیا۔ میرے بھائی، رمضان المبارک چند ایام کے بعد شروع ہوا چاہتا ہے، ہمیں اللہ تعالی ایک تو دعا کرے کہ اس رمضان تک پہنچائے، اور دوسرا رب کریم ہمیں اس رمضان المبارک میں جو کہ اس کی رحمتوں والا مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں ہمیں اپنے دل کا زنگ، دل کی میل، دل کی کجی، دل کی سختی اللہ تعالی دور کر کے اس کو قلب سلیم بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔